غریب صحابی ہے، اتنے غریب صحابی کہ کبھی کبھی کھانا مل جاتا، کئی کئی دن تک فاقے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، اخلاق کریمہ دیکھو میرے حضور کا، اپنے ہر غلام سے خیریت پوچھتے تھے۔ آج تو باپ بیٹے سے خیریت نہیں پوچھتا، بھائی بھائی سے خیریت نہیں پوچھتا۔ ان موبائلوں نے آگ لگا رکھی ہے، ایک دسترخوان پہ 5 بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، سارے موبائل میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اپنوں کو وقت دیا کرو، گھر میں آ جایا کرو، فلائٹ موڈ ڈالو موبائلوں پر اور اپنوں سے بیٹھ کر کے خیریت پوچھا کرو۔ پتا 8 دن سے تو کہاں تھا، تو نے کیا کیا ہے، حال چال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو گھر میں گئے تب موبائل ہے، سفر میں گئے تب موبائل ہے، مارکیٹ میں گئے تب موبائل ہے۔ اس موبائل نے بیگانہ بنا دیا کہ باپ بیٹے سے خیریت پوچھنے والا نہیں، بیٹا باپ سے خیریت پوچھنے والا نہیں۔ آپ میرے نبی کی چوکھٹ پہ چل، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب غریب صحابی آئے، آقا فرماتے میرے صحابی کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، لہجہ اتنا پیارا کہ قربان ہونے کو جی چاہتا تھا۔ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے غلام کی یہ باتیں سنی ہے، چشمان نبوت میں آنسو آئے، جیسی آنکھیں بھر آئی ہیں۔ اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے بس یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جانا ہے۔ اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھیں بھر آئیں، چشمان نبوت برسی۔ میرے نبی نے غلام سے نہیں کہا تھا کہ تو کل تک کا مہمان ہے، بلکہ اس سے فرماتے ہیں میرے غلام بتا تو صحیح تیری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے تو چاہتا تھا اور وہ نہ ہو سکی ہو۔ اللہ اکبر، غربت کا اندازہ لگانا۔ جب میرے نبی نے اتنا کہا تھا بتا تو صحیح کوئی خواہش ہو تو پوری کی جائے، یہ نہیں کہا کل تک کا مہمان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا تو صحیح تیری کوئی خواہش ہو تو پوری کروں۔ آقا نے اتنا کہا، غلام کے جملے سننا پیارے، جو ہوٹلوں میں 2000 کا کھانے کے بعد اور ایک بھوک کا کھانا پھینکنے والوں، کھڑے ہو کر کے شادیوں میں کھانے دے کر کے کتوں کی طرح کھلانے والوں اور کئی لوگوں کا کھانا دعوتوں میں پھینکنے والوں، ذرا دل سنبھال کے میری بات سننا۔ خدا نے دیا کہ شکر ادا کیا کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا روٹی کی قدر کرنا، اگر یہ چلی گئی تو ہاتھ لگی آئے گی۔ رزق کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو۔ یہ تو حضور کا کرم ہے جو دسترخوان سمیٹے نہیں گئے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو چہرے بگاڑے نہیں گئے ہیں، یہ تو آقا کا کرم ہے جو زمین پھاڑی نہیں گئی ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو شکلیں بگاڑی نہیں گئی ہے۔ اگر آقا کا کرم نہ ہوتا تو چہرے بگاڑ دیے گئے ہوتے، آقا کا کرم نہ ہوتا دسترخوان اٹھا دیے گئے ہوتے، مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا فاقے مار دیے گئے ہوتے۔ آج جو بے حساب روٹی مل رہی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، بے حساب رزق مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقا کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، بتا کون سی؟ تو اس نے کہا تھا آقا آج تک زندگی میں میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے، سنا کہ میٹھی بھی کوئی شے ہوتی ہے، آقا میرا جی چاہتا ہے زندگی میں ایک بار میٹھا کھانے مل جائے۔ اتنا سنا کہ میرے نبی نے کہا عثمان کو بلایا جائے، عثمان غنی آ جاتے ہیں، کہتے دوسری خواہش بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، نکاح نہیں ہوا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا کوئی غریب سمجھ کے بیٹی نہیں دیتا ہے، اس لیے میں نے آج تک نکاح نہیں ہوا۔ آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کاش میرا بھی نکاح ہو، میری بھی بیوی ہو۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی ارمان جاگتے ہیں، دل یہ کہتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہو، آقا اس وقت میں میری بیوی بھی ہو اور میں بھی ہوں، دونوں مسلح پہ کھڑے ہو، وہ بھی رو کے رب کو مناتی ہو، میں بھی رو کے رب کو مناتا رہوں۔ آقا بس اتنی خواہش ہے، ایک تو میٹھا مل جائے، دوسرا میرا نکاح ہو جائے۔ نبوت والی آنکھیں برس رکھی ہے، فرمایا بتا تیری نظر میں کوئی بیٹی ہو تو بتا۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے چچا ذات بہن ہے، لیکن میرا چچا غریبی کی وجہ سے مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ آقا فرماتے بلایا جائے اس کے چچا کو۔ جب ان کے چچا کو بلایا گیا، اب میرے نبی کا فیصلہ سننا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے،
پھر کیا تھا؟ مصطفیٰ کا فرمان تھا، گردن جھک جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حق تو یہ کہ بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، اگر سر بھی مانگ لیتے ہنستے ہنستے جانے دے دیتے، اس لیے کہ یا رسول اللہ جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ